کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا اس میں، تو اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی ایک شخص کا ذکر کیا، بنی اسرائیلی۔ موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے نجات دہندہ تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ اب بنی اسرائیل میں غلام لوگ زیادہ تھے، یعنی جو فرعون نے لیکن کچھ ان میں کروڑ پتی بھی تھے، ان کی بڑی پھوں پھاں تھی۔ آپ کو پتہ ہے غلام قوموں میں بھی جو بہت اونچے نمبر کے سیٹ ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ ان سے بنا کے رکھتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں ایک شخص تھا قارون، جس کا دعویٰ تھا، زبانی دعویٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بہت مال و دولت دی تھی۔ اس کا شمار کافروں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن تھا وہ کافر ہی، کافر اس سینس میں کہ پیغمبر حکم دے رہے ہیں اور وہیں پر انکار کر رہا ہے۔ تو قارون کے پاس بہت مال و دولت تھا، تو اللہ کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، جب بہت زیادہ پیسہ آ گیا نا تو سرکش بن گیا۔ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ جیسے ہوتی ہے نا فیس بک پہ کچھ اس قسم کے ڈیزائن آپ کو ملیں گے، بہت زیادہ پیسہ ہے تو اوپر کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی۔ تو قارون کی بھی اوپر کی کھوپڑی، بولو منہ سے بول لو نا یار، سیٹنگ آؤٹ ہو، بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو وہ اپنی اوقات بھول گیا۔ کتنا پیسہ تھا؟ آتیناہ من الکنوز، ہم نے اتنے خزانے دیے تھے، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک جماعت تھی جو خزانوں کی چابیاں لے کے چلا کرتی تھی، اتنے گودام تھے اس کے خزانوں کے بھرے ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اس کی قوم نے کیا کہا؟ لا تفرح، قوم نے کہا، ابھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا اس کو، پبلک اس کو کہتی تھی، جو بھی نیک لوگ تھے نا پبلک میں، لا تفرح، اترا مت، ہر وقت نا تو شو بازی میں بولو نا لگا رہے، یہ میری گاڑی، یہ میری سواری، یہ میرا موبائل، یہ میرے بیویاں نہیں دکھا رہے ہوتے یہ لوگ، میری 4 بیویاں، میری، ان کی بیویاں اکثر کم ہوتی ہیں بیچاروں کی، یہاں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ویسے بیویاں دکھانے کی چیز نہیں ہے لیکن فخر تو کر سکتا ہے نا انسان، تو یہ میرا بنگلہ، میری سواری، غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نا ہر وقت اپنی دھاک اونچی رکھتا تھا۔ تو قوم نے کہا اترا مت، جب پیسہ اللہ نے دیا ہے تو شکر بنتا ہے، اتنانا نہیں بنتا۔ شکر کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر، یہ ٹھیک ہے۔ نسبت کس کی طرف کرو بھائی؟ اللہ کی طرف۔ تو اترانے لگا۔ قوم نے کہا ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اس سے قوم کے لوگوں نے یہ بھی کہا، حضرت موسیٰ بھی کہتے تھے کہ جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو ٹھیک ہے تو دنیا میں مزے اڑا رہا ہے، کچھ آخرت کی فکر بھی تو کرنا، اس دولت سے کچھ غریبوں کا خیال کر، کچھ زکوٰۃ صدقات، کچھ مدارس، کچھ مسجدیں، کچھ قوم میں غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کہاں کے لیے کر؟ آخرت کے لیے بھی تو کرنا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں تو نے جتنے دن رہنا ہے نا اس کو بھول نہیں۔ اتنی ساری دولت ہے لیکن یہ دولت تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔ مالدار آدمی نے یہ چیز اس بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کروڑ روپے خربوں روپے، بھائی تو زندگی بھر یہ پیسے بھی چائے میں ڈبو کے کھاتا رہے گا نا تو بھی زندگی ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ تو لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جتنا تیرا حصہ ہے نا اس کو بھول نہیں۔ کیا مطلب؟ دنیا بہت تھوڑی ہے، تو جو بنگلوں میں موٹے موٹے سریے ڈال رہا ہے، تیری ہڈیوں میں اتنا کیلشیم نہیں ہے، ہڈیاں تو ویسے ہی ہیں، وہ تو بوسیدہ ہو رہی ہے روز بروز۔ تو کیا ہوا؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر بہت احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ تو اور زمین میں فساد نہ پھیلا، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جواب تیتہ علی علم عندی، اللہ کی دین ہے، اللہ کا احسان ہے، جب احسان ہے تو بدلہ دے۔ ایک دن جوش میں آ کے کہنے لگا یہ میری ایفرٹس ہیں، یہ کیا ہے؟ بزنس مائنڈ ہے، اصل میں آج یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، یہ اصل میں میرا جو مائنڈ ہے نا، میں ہر چیز کو سوچتا کیسے ہوں؟ بزنس مائنڈ سے سوچتا ہوں، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ زیادہ اللہ اللہ کرنے کی کوشش، زیادہ اللہ کو بیچ میں نہ لے کر آؤ، مائنڈ ہے بھائی۔ تو اسی سے انسان کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟
आउट होती है जब अपनी देन समझता है ना। भाई दुनिया में बहुत से लोगों को बहुत अच्छी खोपड़ियां अल्लाह ने दी हैं, तुमसे भी अच्छी। बहुत से लोगों को बहुत अच्छा माइंड दिया, बहुत से लोगों को बहुत अच्छी सेहत दी, उसके बाद भी ढेला रुपए कमाने के काबिल नहीं होते। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं ना, अगर दौलत जहानत पे मिलती ना, जहानत पे, तो बेवकूफ भूखे मर जाते हैं। हमारे हजरत एक वाकया बयान करते थे कि एक बहुत गरीब आदमी, हाँ एक दौलतमंद आदमी, वो ऊंट पे ना पुराने जमाने में राशन लेके जा रहा था कहीं। तो ऊंट के एक जानिब उसने चावल की या गंदुम की 5-6 बोरियां, और दूसरी जानिब बैलेंस बराबर करने के लिए पत्थरों की बोरियां। अब भाई 10 बोरी चावल की इधर है तो 5 इधर कर दे, 5 उधर कर दे, बैलेंस बराबर हो जाएगा ना। लेकिन उसने क्या किया, 10 बोरियां इधर हैं तो बैलेंस के लिए 10 बोरियां रेत की दूसरी साइड पे। अब लेके जा रहा है, रास्ते में कोई गरीब आदमी था लेकिन था ज़हीन। उसने कहा यार मुझे ज़रा लिफ्ट दे दो। उसने कहा चल बैठ जा यार, तू गरीब आदमी है, तेरे पास सवारी नहीं है। बैठ गया। तो जाते जाते उससे पूछा तू करता इसने फिर उसको समझाया, गरीब आदमी ना जो ज़हीन से तो चला ही नहीं जा रहा। कह रहा क्या करें, वजन इतना है, 10 बोरियां इधर हैं तो बैलेंस के लिए 10 बोरियां मैंने बजरी की इधर डाली। उसने कहा बैलेंस की क्या जरूरत है, 10 इधर हैं तो 5 इधर रहने दो, 5 इधर कर दो। वो उतरा, उसने कहा यार ये तो जबरदस्त मशवरा दिया आपने, 5 इधर कर दी और 5 उधर। ऊंट की स्पीड तेज हो गई, ऊंट भी हल्का हो गया। ये बड़ा मुतासिर हुआ, यार ये तो बहुत ज़हीन आदमी है, तो इससे तो फिर बिजनेस के मशवरे लेने चाहिए। तो उससे कहने लगा बता तू करता क्या है। उसने कहा मैं तो गरीब हूं यार, मेरा तो किसी जिस कारोबार में हाथ डालो वो डूबता है। इसने कहा उतर नीचे, तू मुझे भी मरवाएगा, उतर, मैं ऐसा बेवकूफ ही ठीक हूं। उतरा और 5 बोरियां रेत की वापस और 5 इधर। तो ये जरूरी नहीं है कि जहानत हो तो पैसा आए, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि बेवकूफी को पैसा मिले। कभी जहानत के साथ पैसा आता है, कभी पैसा नहीं आता। तो ये किसकी देन है, अल्लाह की देन है। तो उसकी खोपड़ी जो आउट हुई ना कारून की, उसने क्या कहा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। अल्लाह ने ये जो मेरे पास नॉलेज है ना, इस फन की बेस पे मैंने कमाया। ये मैंने ये सारा अमेजोन से सीखा है। और तुम लोग 8वीं में अल्लामा इकबाल और कायदे आजम पढ़ रहे हो बैठ के, इसलिए तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है। तो अल्लाह ने जवाब क्या दिया, देखो अल्लाह ने दलील से जवाब नहीं दिया, धमकी से जवाब दिया कारून को। बाज दफा दलील बहुत वाजे होती है, वो नहीं दी जाती। जैसे आप अपने बाप को समझा रहे हो ना, अब्बा आपका तो मुझ पर कोई एहसान नहीं है, आपने अगर पैदा किया तो अकेले आप थोड़ी हो, सबके अब्बा बच्चों को पैदा करते हैं। आपने मुझे अगर खिलाया पिलाया तो आपका एहसान थोड़ी है, सारे अब्बा अपने बच्चों को खिलाते हैं। आप अगर गैस बिजली का बिल देते हो तो एहसान थोड़ी है, सारी दुनिया गैस है ही नहीं तो बिल कहां से दे रहे हो आप। तो जब आप ऊट पटांग बातें करोगे तो जवाब में अब्बा दलील से बात करेंगे या थप्पड़ से जवाब देंगे। अब्बा कहेंगे चुप हो जा वरना 2 थप्पड़ खींच के लगाऊंगा मैं। क्यों, इतनी वाजे एहसानात का इनकार बनता नहीं है। तो अल्लाह मियां ने भी ना फिरौन कारून को दलील से जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया अवलम यालम, ये जो कह रहे मैंने अपनी नॉलेज से कमाया, क्या इसको पता नहीं है कद अहलक मिन कब्लिही मिनल कुरून, अल्लाह ने कितने बड़े बड़े लोगों को हलाक कर दिया, मन हुआ अशद मिनहु कुव्वा, जो इससे भी ज्यादा ताकतवर थे। ये बात कहते हुए डरता क्यों नहीं है। ये जितने लोग आज तकब्बुर कर रहे हैं, लकवा हो जाए इनको, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो जाए। आप कह सकते हैं ये बड़ा केयर करते हैं अपनी, लकवा नहीं होता। मैंने डॉक्टरों से पूछा है, डॉक्टर कहते हैं लकवे की कोई वजह नहीं होती, बैठे बैठे किसी को भी हो सकता है। तो जितना यूट्यूब पे आके उछल रहे हैं ना 2-2 फुट, डॉलर डॉलर की बातें कर रहे हैं, जरा सी रग आगे पीछे हो गई, लकवा जो है ना, डॉक्टर कहते हैं ना कोई ये जरूरी है कि आपको ब्लड प्रेशर हो, ना ये जरूरी है कि शुगर हो, ना ये जरूरी है कि टेंशन हो, बैठे बैठे आदमी को मुंह टेढ़ा हो सकता है अल्लाह की तरफ से। इनको लकवा हो गया ना, थोड़ा सा फर्मा अलाइनमेंट आउट हो गई, गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक हो जाती है, मुंह की अलाइनमेंट जल्दी ठीक नहीं होती। तो अल्लाह ने धमकी दी है, अल्लाह ने कहा कि ये देखते नहीं है कि इनसे पहले इनसे बड़े बड़े ताकतवरों को मैंने हलाक कर दिया। फिर कुरान कहता है फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही, एक दिन अपनी जीनत में कौम में निकला,
اور جو دنیا پرست لوگ تھے. دیکھو دولت اللہ کی نعمت ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ پیسہ کمانا ہی چھوڑ دیں, پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے اور کشکول لے کے IMF کے سامنے بھکاری نہ بن جائیں ہم. پیسہ کمانا منع نہیں ہے, پیسے پہ اترانا منع ہے, اور پیسے کو اپنے علم اور اپنا کمال سمجھنا منع ہے. تو قارون میں نافرمانی کے ساتھ دولت تھی, تو اللہ کہتے ہیں وہ اپنی زیب و زینت میں نکلا. تو جو دنیا پرست لوگ تھے اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے. رالیں ٹپکانے لگے اس کو دیکھ کے, حالانکہ وہ بدعملی کے ساتھ تھا. اگر عمل کے ساتھ ہوتا نا پھر بھی بنتا ہے, لیکن بدعمل آدمی ہے. تو اللہ کہتے ہیں قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, ثواب اللہ خیر, بھائی نیک اعمال پہ جو اللہ بدلہ دے گا وہ اس عیاشی سے کئی گنا بہتر ہے. لمن آمن وعمل صالحا, وہ صرف ان کو ملے گا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ولا یلقاها الا الصابرون, اور یہ صفت صرف صبر کرنے والوں کو دی جاتی ہے. جو بے صبرے لوگ ہیں ان میں اللہ یہ کوالٹی پیدا نہیں کرتا. پھر کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اب قارون نہ موسیٰ علیہ السلام سے چڑھنے لگا تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کو زکوٰۃ کا کہتے, کبھی نماز کا کہتے, کبھی روزے کا کہتے, کبھی جو بھی حکام. اس کو چڑ کس سے ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. فرعونی قوم سے ہوتا تو پھر تو وہ ہلاک ہی ہو چکا ہوتا نا, وہ تو بنی اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا. اب شریعت کے احکام پہ عمل کی باری آئی تو اب اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. آپ کو پتا ہے جب بھی کسی کو کسی مذہبی اسکالر سے چڑ ہوتی ہے نا, ذاتی بغض, تو وہ اس کی ذاتیات پہ کیچڑ اچھالتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ ویڈیو ریکارڈنگ, آڈیو ریکارڈنگ, کالز ریکارڈنگ, یہی سب چل رہا ہوتا ہے نا. کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث کرنے کی کوشش کرو, کچھ بھی نہیں ملے تو جھوٹا الزام لگا دو. جھوٹا الزام بھی سوسائٹی میں بہت اسپیڈ سے پھیلتا ہے. اب کون صفائیاں پیش کرتے کرتے بھی لوگ کہتے ہیں کچھ تو ہے نا, کچھ تو ہے. تو یہ آج کا نہیں ہے, یہ سیٹ اپ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ذاتیات پہ کیچڑ اچھالو, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو فلانے ہیں, تو ڈمکانے ہیں. اب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا, جو فیمنسٹ لوگ ہیں وہ بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے, کہ کوئی عیب نکالیں. طنز کر رہے ہوتے ہیں بھائی ان کے گھروں میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مارتے پیٹتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ تو گھروں میں جا کے پوچھو, ممبر پہ تو بڑی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ ان کی دم پہ میں نے کیا رکھ دیا ہے؟ پاؤں. فیملی پلاننگ والے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی بچے زیادہ اچھے, دیکھو کوئی بچہ چرس تو نہیں پی رہا, پھر ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے زیادہ بچوں کا انجام. حالانکہ میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں بھائی میں سوسائٹی کا نارمل آدمی ہوں, میں کوئی فرشتہ یا پیغمبر نہیں ہوں. تو سب کے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہی میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے, اللہ بچا کے رکھے. لیکن اس سے اسلام کا فلسفہ خراب نہیں ہوگا. اگر میں ظالم بھی ہوں, میں مارتا پیٹتا بھی, وہ تو ایسا ہے نہیں. اچھا کون اتنا بڑا بہادر کون ہے یار؟ فرض کرو میں مارتا پیٹتا ہوں, میں ٹارچر کرتا ہوں, میں نے ظلم کر کے رکھا ہوا ہے, کھلانے کو روٹی نہیں ہے اور بچے چرسی ہیروئن چی, میں غلط ہو جاؤں گا نا, فلسفہ غلط نہیں ہوگا. تو اس لیے ان چیزوں میں پڑھائی نہ کرو کہ کون کیا کر رہا ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. بھائی پیغام کو دیکھو, پیغام کیا دیا جا رہا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پیغام کو دیکھو کیا دیا جا رہا ہے پیغام. تو اب جو قارون تھا نا اس کو چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے, کہ یار میرے لیے سب سے بڑا ہیڈک کون بنا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اس نے کیا کیا؟ پیسے سے دنیا میں ہر کام ہوتا ہے. اس بے شرم نے یہ کیا کہ ایک عورت کو خریدا. اچھا فحش الزام جب بھی لگوایا جاتا ہے عورت سے لگوایا جاتا ہے, خوب سمجھ لو, کیونکہ عورت کی بات اس بارے میں لوگ فوراً ایکسپٹ کر لیتے. اکثر میاں بیوی کے جھگڑوں میں جب عورت کو شوہر کو بدنام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ کیا الزام لگاتی ہے؟ اس کے لڑکیوں سے تعلقات ہیں. اور اس کے لیے پھر لوگ اس سے دلیل پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے, بلکہ لوگ کہتے ہیں اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکیوں سے تعلقات ہیں. بھائی تمہیں کیا ہو سکتا ہے ہوں, یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے کس کے کتنے تعلقات ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہی ہو.
لیکن ہماری سوسائٹی میں اس سے بحث نہیں کی جاتی کہ بیوی سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے. بس یہ بات سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے, بھائی اس کی تو بیوی کہہ رہی تھی, یہ کیا ہے, 2 نمبر آدمی ہے. ایک خاتون نے مجھے فون کیا, ان کے شوہر میرے بیان میں بیٹھتا تھا, میں جانتا تھا اس کو, مجھے کہنے لگی میرا شوہر فلاں فلاں ہے, آپ کے بیان میں آتا ہے. میں پہچان گیا, میں نے کہا آتا ہے, کہتی وہ فحش فلمیں دیکھتا ہے. استغفر اللہ, مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار تو کیسی عورت ہے, تو نے اپنے شوہر کی میرے سامنے عزت نہیں کی. میں نے کہا مجھے اس سے تو نفرت اتنی نہیں ہوئی, لیکن آپ سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہو گئی. نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بول دو میں کوئی خاتون بات کر رہی ہوں, میرا شوہر اس برائی میں مبتلا ہے, مجھے مشورہ دے, میں کیا کروں؟ آپ کو پتا بھی ہے کہ میں اس کے شوہر کو جانتا ہوں, نام لے کے. تو اللہ تو کیا کہہ رہا ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. جب اس کا راز ہی فاش کر, جب اس کے شوہر کو پتا چلے گا کہ میری بیوی نے ان کو بتا, اس کے دل میں 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی بیوی کی, یار مجھے تم نے ذلیل کر دیا مفتی صاحب کے سامنے. تو یہ سب باتیں بہت ڈینجرس ہیں. آپ کو حکم دیا ہے شریعت نے کہ گناہ پہ کیا ڈالو, پردہ ڈالو. اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی بھی ہو, انون بن کے پوچھو مسئلہ. ایک آدمی ہے میرا ریلیٹیو ہے, وہ یہ کر رہا ہے, تو آپ مشورہ دیں میں اس سے گناہ کیسے چھڑواؤں. میں نے کہا وہ تو غلط کر رہا ہے, آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا ہے. تو جب میاں کو پتا چلے گا میری بیوی نے, اچھا مجھے کہہ بھی نہیں, اس کو بتانا نہیں, اس کو بتانا نہیں, اس کو بتانا نہیں, میں نے تو نہیں بتایا, مجھے پتا تھا کہ وہ بیچارہ, اور بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ بھی کون سا کوئی اچھا کام کر رہا ہے. ایسا نہ وہ سن کے وہ کہ اچھا میں بیچارہ ہوں, چلو دیکھنا شروع کر دے کہ یار ہم تو بیچارے ہیں, یہ سب آپ کون, جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں بنتا بھائی کہ اس کو سوسائٹی میں ذلیل کر دیا, کسی کے سامنے اس کا عیب بیان کر کے ذلیل کر دیا جائے. اس کو پردہ ڈالنا چاہیے اس پہ. تو گھر کے مسئلے کہاں رکھو, گھر میں رکھو. اگر مشورہ لینا ہے انون بن کے, بھائی کسی خاتون نے پوچھوایا ہے کہ ان کا شوہر یہ کام کر رہا ہے تو اس کو کیسے چھڑوایا جائے, تو پھر ہم بتا دیں گے, جو بھی مشورہ دینا ہوگا دے دیں گے. تو سب سے پہلی بات تو کنڈی لگانے ہی نہ دو. کیا خیال ہے؟ ابھی کیا میں اس پہ, یہ سارا ہمارا لیکچر رہ جائے گا, جلدی سے اس کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں میں. تو اب کیا کیا کہ اس نے, قارون نے نا ایک عورت کو تیار کیا کہ میں تمہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ دوں گا, تم نے موسیٰ پہ فحش الزام لگا دینا ہے, بدکاری کا, معاذ اللہ کیا کر دینا ہے. تو لوگ نا بنی اسرائیل تو ویسے ہی نیگیٹو سوچ والے تھے, ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کی سیرت دیکھی انہوں نے, لیکن اس قوم میں منفی سوچ کا غلبہ زیادہ تھا. تو اور عورت کا الزام لگتا ہے نا تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا اس کو. جب وہ عورت آئی مجمع میں تو وہ حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھ کے نا گھبرا گئی. وہ حضرت موسیٰ کے چہرے پر تو ایک روب تھا, ایک نور تھا. خود سوچو نا, کلیم اللہ, عام پیغمبر بھی نہیں ہے, وہ پیغمبر جن سے کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہوتا ہے, وہ پیغمبر جن کی پاک دامن اور امانت دار ہونے کی گواہی 2 لڑکیوں نے دی تھی. خیر من استاجرت القوی الامین, بہترین امانت دار ہے یہ. تو جب وہ عورت جو تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ اللہ سے ڈر گئی, اور اس نے صاف بتا دیا کہ اس نے مجھے پیسے دیے تھے آپ پہ فحش الزام لگانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے, اپنی قوم کے پیغمبر پہ تو فحش الزام لگا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے قارون کے لیے, اور قارون اپنے خزانے سمیت سب کے سامنے زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. چیختا رہا, وہ معافی مانگتا رہا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. یہاں ایک من گھڑت واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ, وہ چیختا رہا, تجھے پکارتا رہا, تو نے معاف نہ کیا, مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے معاف کر دیتا. ایسی کوئی روایت ثابت بولو نہیں ہے. جو جرم اس نے کیا تھا نا اس پہ یہی کچھ بنتا تھا, ورنہ لوگ جری ہو جاتے نا. بعض دفعہ مجرم کو سزا دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ پبلک کی اصلاح ہو جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہوتا. تو فخسفنا به وبداره الارض, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بنگلوں سمیت زمین میں دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ, پکارتا رہا, چیختا رہا, کوئی اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوا. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ
کل جو اس کی سواریاں دیکھ کے کہہ رہے تھے نا کاش اللہ ہمیں بھی قارون بنا دے, کاش اللہ ہمیں بھی کیا بنا دے, قارون. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہی کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. بھائی بات اصل میں یہ ہے, یہ تو اللہ کی دین ہے, جس کو روزی زیادہ دیتا ہے کسی کو روزی. وہ جو گھنٹوں گھنٹوں کی تقریروں سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا, وہ 2 منٹ میں سمجھ میں آ گئی. ایکچولی ہوتا یہ ہے, کسی کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں, کسی کے پاس کم آ جاتے ہیں, کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے, کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اتنے خزانے وزانے. دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ گئی. پھر کہنے لگے لولا ان من اللہ علینا, اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا, ہمیں غریب نہ رکھتا. یہ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے, اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں غریب بنا دیا. لخسف بنا, ہمارے پاس دولت آتی ہم بھی یہی ہوتے, کیونکہ اس کو تو موسیٰ علیہ السلام کب سے نصیحتیں کر رہے ہیں, ہمیں بھی کر رہے ہیں, ہم پہ اثر ہو گیا, اسے کر رہے ہیں, اس پہ نہیں ہوا. تو فرق کیا ہے, ہم غریب ہیں اور اس کے پاس پیسہ ہے. غریب پہ جلدی اثر ہوتا ہے, عیاشی کے لیے اس کے پاس شراب کے پیسے ہی نہیں ہوتے, تو جب اسے بتایا جاتا ہے شراب حرام ہے, بہت خوش ہوتا ہے وہ, زبردست, ویل ڈن. شراب کیا ہونی چاہیے, میں نے بتایا نا ہمارے مدرسے میں کلاس فیلو لڑکا تھا, وہ چھپ چھپ کے سگریٹ, پان, نسوار, بس چرس رہ گئی تھی. اب مدرسے میں 2-3 دفعہ پکڑا گیا, سزا ملی, پھر چھپ کے نا نسوار بھی, پان بھی اور سگریٹ بھی. ایک دن کیا ہوا, خود ہی بیچارے نے سگریٹ بھی چھوڑ دی, پان بھی, صرف نسوار رہ گئی. تو میں نے پوچھا آج کل صرف نسوار چل رہی ہے, وجہ؟ کہتا ہے پیسے ہی نہیں ہے یار. کہتا ہے بھائی جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے گھر سے, کہتا ہے ناشتہ کر لو یا اس میں سگریٹ خرید لو. تو کہہ رہے ہیں مجبوراً میں کس پہ گزارا کر رہا ہوں, نسوار پہ. تو اللہ کی رحمت ہو گئی نا. تو ہر آدمی پہ دولت سوٹ نہیں کرتی.